وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب میں نے وحی کی الحواریین حواریوں کی طرف ان آمینو بھی یہ کہ وہ ایمان لے ہیں میرے اوپر وبی رسولی اور میرے رسول پر قالوا آمنا حواریوں نے کہا ہم ایمان لیے واشہد اللہ آپ گواہ ہو جائیں بأننا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا رب ان ینزل علینا یہ کہ ہم پر اتارے مائدہ دسترخوان من السماء آسمان سے قالوا اتقوا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو قالوا نريد حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان نأکل منا یہ کہ کھائے ہم اس دسترخوان سے وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم جان لیں کہ تحقیق سچ کر دیا آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا وتکون علیہا من الشاہدین اور ہو جائیں ہم اس کے اوپر گواہ قال عیسیٰ ابن مریم کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء تو اتار ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیدا تاکہ ہو جائے ہمارے لیے خوشی لاولنا ہمارے پہلو کے لیے وآخرہ ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے وآیۃ من اور نشانی آپ کی طرف سے ورزقنا اور ہمیں آپ رزق دیں وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حواری یہ حور سے ہے جس کا معنی ہے سفید، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے، یہ مخلص ایمان والے تھے، وہ سفید تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سفید تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، یعنی کپڑے دھوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو کپڑے دھوتے تھے وہ صاف دھوتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے حواریوں کی کہ ان کے جو دل تھے وہ پاک صاف تھے، یعنی جو دل کے اندر ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا، جو زبان پر ہوتا تھا وہ عملی طور پر ان کو ظاہر ہوتا تھا، یعنی دل کے پکے پاک صاف تھے، اسی وجہ سے ان کا نام حواری رکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ آپ نے حواریوں کو کہیں کہ ایمان لیں میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی، آپ کو رسول مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانے اور میرے اوپر بھی ایمان لے کر آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اے عیسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے رب پر ایمان لے آئے اور ہمیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا لیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اوپر بھی گواہ بن جائے اور آپ کی رسالت کو بھی ہم نے مان لیا اس کے اوپر بھی گواہ بن جائے اور ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ جب ایمان لے کر آ گئے تو حواریوں نے کہا قال حواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے جس کے اندر کھانے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنون، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین رکھو نا، اس کے اوپر ایمان رکھو کہ جو ذات آسمان بنا سکتی ہے، زمین بنا سکتی ہے، چاند ستارے بنا سکتی ہے، پہاڑ بنا سکتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان نازل نہ فرمائے؟ آسمان سے دسترخوان بھی نازل کر سکتا ہے، تو تم اللہ کے اوپر یقین رکھو، ایمان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس طرح کی سوال نہ کرو۔ تو جو حواری تھے انہوں نے کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ غریب تھے، کبھی کھانا مل جاتا کبھی نہیں ملتا، دو دن 3 دن 5 دن ان بھوکے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، ہم کھا لیں کہ ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، ہم ایمان کے اوپر ڈٹے رہیں گے، دین کا کام کر سکیں گے، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ باقی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت بھی رکھتے ہیں، اور آپ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے تھے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے رہیں گے، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ آپ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ سچے کیے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ جو میرے حواری ہیں اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، صرف دل کے مطمئن ہونے کے لیے مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ ہمارے لیے خوش ہو جائے، ہمارے یہ لوگ جو دسترخوان کی خواہش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں، یہ خوش بھی ہو جائیں، یہ اولینا، یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی خوش ہو جائے، وہ آخرنا، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی خوش ہو جائے، وہ آیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے، معجزہ بھی ہو جائے۔ پہلے لوگوں کے لیے خوشی کیسے ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دریا سے پار کروایا، پھر کہا کہ آپ جائیں، قوم جو عمل کا نامی ہے ان سے جنگ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے وہاں جا کر جہاد کریں، ہم نہیں جہاد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وادی تیہ کے اندر 40 سال گھومتے رہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے، سفر کیا ہوتا دور سے، جب رات کو سوتے صبح اٹھتے تو وہیں کے اوپر ہوتے، واپس پھر آ جاتے تھے۔ تو 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ انسان ہے، ان کو غذا کی بھی ضرورت ہے، جو ان کی غذا تھی وہ ساری کی ساری تو ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے تو دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بٹیرے اور کھیر نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشی ہو جائے، جیسے ان لوگوں کے لیے میں نے نازل کی ہے آسمان سے کھانا، تو آپ کے لیے بھی میں نازل کر رہا ہوں۔ وہ آخرین، جو بعد کے اندر آئیں گے وہ کہیں گے جو ہمارے بڑوں کے اوپر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا تھا، کھانے نازل فرمایا، تو وہ بھی خوش ہوں گے، جیسے ہم آج مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد کی تھی، کہیں تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تھی، فرشتے نازل کیے تھے، ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، بعد کے آنے والے لوگ بھی خوشی کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے تو ہمارے جو بڑے تھے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمائے تھے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق آپ دینے والے ہیں اور بہترین رزق آپ دینے والے، کمانے والی تو مخلوق ہے لیکن مالک ان کا کون ہے، خالق کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ لیا ہو، جو بھی جانور جہاں کہیں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری کر رہے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ رزق پورا کرے، تو رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھی ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان اس کی ضرورت کے مطابق دیں گے اور قیامت تک دیتے رہیں گے، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔